الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح رواه الطبراني. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں مجھے ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہمیشہ عشاء فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر یہ دو نمازیں، ورنہ تو کوشش کرنا ہے کہ پانچوں نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنیں. دوسرا یہ کہ فی الحال جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان کا مہینہ بھی یہ نیکی والا مہینہ ہے، اعمال والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کو کامل روزے پکڑتے ہو، مکمل روزے پکڑتے ہو سوائے شعبان اور رمضان کے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کی رمضانی کی تیاری کر رہے ہیں شعبان کے اندر، کہ شعبان کے اندر عبادت کو بڑھا رہے ہیں تاکہ رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے. رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے. جو شخص جس کام کا عادی رہتا ہے اگر اس کو وہی کام دیا جائے تو کرنا آسان. جس کو پکانے کی عادت ہے، باورچی ہیں، اگر اس کو کہیں گے کہ تم بیان کرو تو نہیں کر سکتا. جس کو بیان کرنا آتا ہے، پکانا نہیں آتا، اس کو وہ کام دیں گے پکانے کا تو نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مناسبت سے روزے کی عادت شعبان میں ڈالا کرتے تھے کہ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دوسرے بھی اعمال کرتے ہیں رمضان کے اندر، صرف قرآن کی تلاوت ہے اور اسی طرح خیرات ہے، صدقات ہیں. تو بہت سارے جو خیر کے کام ہم کو رمضان میں کرنا ہے تو اس کی ابتدا ہم کو شعبان کے اندر کرنا ہے، تاکہ رمضان کے اندر کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے، بھاری نہ ہو جائے، بلکہ کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. چونکہ یہ نیکی والے مہینے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی انعام ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے انعام ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان مہینوں کے اندر، ان گھڑیوں میں، ان راتوں میں، ان ساعتوں میں کچھ تو توفیق ہو جائے کہ اس جنگل سے، اس دنیا کے جھمیلے سے ہم کٹ کر ایک اللہ کی طرف کیا ہو جائے، ہم رجوع کر لیں، اپنے گناہوں پر ذرا نظر ثانی کر لیں، اپنی زندگی کا معائنہ اور محاسبہ کر لیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، ہم نے کیا اعمال کیے ہیں اور ہم کو کس طرح سے اعمال کرنا ہے. ہم اپنی زندگی پر ایک نظر کر لیں، محاسبہ کر لیں. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص مواقع عطا فرماتے ہیں. لہذا ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی کیا کرنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے. کہ ہم سے دیکھو نا، گزشتہ سال بہت سارے لوگ موجود تھے ہمارے درمیان، تندرست تھے، ساتھی تھے، بڑے تھے، لیکن آج وہ دنیا سے کیا ہو گئے، چلے گئے. آج وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ میں ہے بھی تو بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے عبادت کرنا بہت دشوار ہے، بھاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سارے جھمیلوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی کی نعمت، تندرستی کی نعمت، صحت، عافیت، وقت، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بالکل ہم عافیت کے ساتھ ہیں. اس حالت میں اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ اللہ تعالیٰ ان ایسی عبادتوں کی قدر کرے گا اور ہمیں اس کو اجر عظیم اور بہترین ثواب اور بدلہ عطا فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے. لہذا یہ گھڑیاں اور یہ وقت، یہ سنہرے مواقع یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماقبل کی زندگی پر ایک نظر کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ایک مقام اور مرتبہ کیا کر لیں، حاصل کر لیں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں کچھ خاص گھڑیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بندہ عبادت کر کے تھوڑے وقت میں بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. جیسے لیلۃ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایک رات کا کتنا ثواب دیا، 1000 مہینے سے بھی افضل عطا فرمایا. کہ ہم کو اتنی عمر نہیں دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ایسے اعمال اور ایسے وقت اور ایسے گھڑیاں دی گئی ہیں تاکہ ان گھڑیوں میں اعمال کر کے ہم ان لوگوں کے برابر ہو جائیں جو بنی اسرائیل کے اندر عبادت کرنے والے تھے، 500 سال، 1000 سال بڑے بڑے عبادت کرنے والے تھے، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مواقع عطا فرماتے ہیں. لہذا یہ مواقع ہم کو غفلت سے نہیں گزارنا ہے بلکہ عبادات میں گزارنا ہے. ہم نے ان راتوں کو میں نے گویا ہے کہ گزارنے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ بس یہ وقت کیا ہو جائے، گزر جائے. وقت گزارنا مقصود نہیں بلکہ وقت اعمال کے اندر لگانا مقصود ہے. خرافات، بدعات، ٹہلنا، گھومنا پھرنا، اس میں وقت نہیں ہم کو ضائع کرنا ہے بلکہ ہم کو جو پورا وقت لگانا ہے وہ عبادات میں لگانا ہے. عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. کون سی نماز؟ عبادت میں سب سے بڑی جو عبادت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو ہم کو پوری رات نماز پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیں، عبادت میں نماز پڑھیں. نماز میں افضل نماز کون سی ہے؟ فرض نماز سب سے افضل. لہذا اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں باقی، ہمارے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ ہم کو قضا نمازیں ہی پھٹانا ہے. آج اچھا موقع ہے لیکن ہم 100 رکعت فجر پڑھ لے، 100 ظہر پڑھ لے، عصر، مغرب، عشاء، کافی نمازیں کا ہم کو موقع ہے کہ اس رات کے اندر نمازیں ہم کو پڑھنا ہے. لہذا کوشش کرنا ہے کہ دوسرے ہم کو نوافل نہ پڑھتے ہوئے، صلاۃ التسبیح نہ پڑھتے ہوئے، تہجد اور قیام اللیل نہ پڑھتے ہوئے ہم کو بس قضا نماز ہی پڑھنا ہے. قضا نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے. تو ہم کو زیادہ سے زیادہ وقت قضا نمازوں میں لگانا ہے. جس کی قضا نمازیں نہیں ہیں وہ دوسری عبادت بھی کر لے، نفلیں بھی پڑھ لے، لیکن مزید سمجھ لیجیے کہ دوسرے اعمال بھی کیا کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن پہلا ہمارا کام جن کی نمازیں قضا باقی ہیں، جتنا ایک اندازہ لگائے کہ میرے کتنے باقی ہو سکتے ہیں اور ایک اطمینان ہونے تک ہم کو نمازوں کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہم نے نمازیں جان بوجھ کر اور سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑے ہیں ان کا اللہ کے یہاں سوال ہے، مطالبہ ہے. لہذا کوشش کرنا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کریں گے اور ایک بھی نماز اپنے ذمہ باقی نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ ایک بھی نماز ہم باقی نہیں رکھیں گے، ایک بھی روزہ باقی نہیں رکھیں گے. لہذا ہم کو روزے بھی پکڑنا ہے تو اس میں بھی فرض روزے کی قضا جس کے ذمہ باقی ہے تو اس کی نیت کرنا ہے.
فرض روزہ کی جو قضا باقی ہے اس کی نیت کرنا ہے، اور ساتھ میں شعبان کی بھی نیت کر لیں، ساتھ میں دوسرے جو رہتے ہیں سنتیں ان کی بھی نیت کر لیں. تو ذمے میں جو فرض روزے ہیں، اسی طرح کل کا روزہ رکھنا ہے. ایام 20 کے حساب سے 3 روزے رکھنا تھے، لیکن کوئی 3 نہیں رکھ سکا، کم سے کم 1 رکھ سکتا ہے تو 1 بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں اگر کسی کے ذمے قضا باقی ہے تو قضا کی بھی نیت کر لے اور شعبان کی بھی کیا کر لے، نیت کر لے. تو یہ پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، فرض چکانا ہے، چکائیں گے انشاءاللہ. دوسرا اس میں سب سے اہم ہم کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے. اپنے گناہوں پر کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. بھئی دیکھو عام دنوں میں ہمارے بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم کو معلوم نہیں تھا. اس رات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو مطلع فرما رہے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. لہذا اگر اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ہم کو بشارت مل رہی ہے، مژدہ سنایا جا رہا ہے، اور ہم پھر خواب غفلت میں رہیں، سستی میں رہیں، ٹائم پاس میں رہیں، اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع کر دیں، اس سے بڑھ کر کون محروم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون محروم ہو سکتا ہے؟ کہ صحیح بالکل حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یغفر اللہ لجمیع خلق، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات اپنی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو مایوس نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، شراب پی ہے، خون خرابہ کیا، کیا کچھ کیا ہے، ان سارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ دنیا والے تم کو غلط القاب لگا سکتے ہیں، گنہگار اور پاپی اور ظالم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تم آ جاؤ، ہماری بخشش میں دیری نہیں. ہمارے اس میں ایک ہوتا ہے سستی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گرگرا نہیں رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا نہیں رہے ہیں، اور اپنے گناہوں سے تلافی بخشش نہیں کرا رہے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تم کب تک خواب غفلت میں سوئے رہیں گے اور کب تک اپنے نفس اور شیطان کا سمجھ لیجئے کہ حربہ ان پر اپنے اوپر لگاتے رہیں گے. تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. لہذا بڑے سے بڑا بھی اگر گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں. لہذا جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا. یہ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کر لی، جو ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کر لی. کیسی توبہ؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے پکی ٹکی توبہ کر لو. پکی ٹکی توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں اس کے 4 شرائط بیان کیے ہیں. پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ ماقبلے کی گناہوں کو چھوڑ دیں. آج تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئندہ ہم کو نہیں کرنا ہے. پہلا کام ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں. بھئی کوئی برتن ہم کو ناپاک ہو گئے ہیں، اس کو پاک کرنا ہے. ایک برتن کے اندر چوہا گر گیا ہے، مر گیا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. اگر اس میں ہم پانی ڈالتے رہیں گے تو پاک ہوگا؟ پہلے اس چوہے کو باہر نکالنا پڑے گا اور پھر برتن کو دھونا پڑے گا، اس کی بدبو کو ختم کرنا پڑے گا. اسی طرح پہلا ہمارا کام کہ جس گناہ میں ہم ہیں اس گناہ سے ہم کو پہلے نکل جانا ہے. پہلے کیا ہو جانا ہے؟ کسی طرح کوشش کرنا ہے. کسی کی حرام کمائی ہے تو کسی طرح اس سے نکل جائے. کوئی غلط لت کے اندر لگا ہوا ہے تو کسی طرح کوشش کر لے کہ وہ غلط عادت اس کی چھوٹ جائے، بدنظیر چھوٹ جائے. تو پہلا کام یہ کہ ہم کو اس گناہ سے نکل جانا ہے.
کس وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہوں؟ استفتی قلب، اپنے دل سے پوچھے. ہر ایک کا دل مفتی ہے، وہ بتائیں گا کہ تم کس کس گناہوں کے اندر ہو، لہذا خود بخود کیا ہو جائے گا، وہ اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرے گا. تو پہلا کام اس گندگی سے، گناہوں سے ہم کو نکلنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے. یہی بہت بڑا کام ہے کہ جو اپنے گناہ پر نادم نہ ہو وہ ابلیس کا بھائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اے آدم تم اور حوا جنت کے اندر رہو اور جہاں چاہے گھومو ٹہلو پھرو اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ہے. فأزلهم الشیطان عنها، شیطان نے کیا کر دیا، ان کو بھگایا اور پھر اس درخت کے قریب لے جا کر اس کا پھل کھلوایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ طلہ کرا کے اپنی گناہوں کی بخشش کرا دی. قرآن نے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس توبہ کو قبول کر لیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام استغفار کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو سمجھ لیجیے کہ خطا اور لغزش ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا. لیکن ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے اور مطروح ہے. قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور اس کی توبہ کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، نکار دیا اور اس کے لیے جہنم کو لازم کر دیا. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ابلیس سے کہا کہ اس کو کیا کریں، سجدہ کریں. تو ابلیس نے اپنی عقل دوڑائی کہ آدم کو تم نے کس سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کر، مجھ کو آگ سے پیدا کیا. آگ کی صفت ہے اوپر جانا اور مٹی کی صفت ہے نیچے آنا. تو اوپر والا نیچے والے کو کیسے جھکے گا، اوپر والا نیچے والے کو نہیں جھک سکتا، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، جو اپنی بارگاہ میں تھا اس کو کیا کر دیا، روندا کر دیا، نکال دیا، دھتکار دیا. اس کو کچھ بھی قلق اور افسوس نہیں ہوا. مجھ کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا ہے، اس کو کچھ افسوس ہی نہیں ہوا ہے. وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوا. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہ پر کیا تھے، نادم اور شرمندہ تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور بتایا کہ انسان ہے، انسان سے لغزش اور خطا ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. فرشتوں کی صفت اللہ نے فرمائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں. لیکن ابلیس کی صفت یہ اللہ نے بتائی کہ وہ کیا ہوتا ہے، اکڑتا ہے، گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توبہ کی دوسری شرط میں کہ اپنے گناہوں پر کیا ہو جائے، نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے. تھوڑا ڈر اور خوف اپنے اوپر کیا کر لینا ہے، محسوس کر لینا ہے کہ واقعی اے اللہ تو نے سب کچھ مجھ کو عطا کیا، تندرست دی، مال دیا، جوانی دی، عافیت دی، سکون دیا، پھر بھی اللہ نے تیری کیا کر دی، نافرمانی کر دی. مجھ سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے. تو یہ افسوس ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرنے جا رہے تھے جن کے ذریعے سے کل قیامت اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کو دھوکائے گا، جہنم کو گرم کرے گا، تیز کرے گا. اور 3 افراد ہوں گے. وہ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بیان نہیں کی جا رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو رہے ہیں. جب تیسری مرتبہ کے بعد جب ان کو کچھ ہوش آیا، افاقہ آیا، تو پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے اس حدیث کو بیان کیا کہ وہ 3 لوگ کون ہوں گے، کہ ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک قاری قرآن ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کام کیے. تو سخی کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا کر دیا، مال کو خرچ کیا. اللہ نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ کہا، لہذا اس فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے کے چلے جاؤ. اسی طرح ایک مجاہد کو کہا جائے گا بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ کہے رہا ہے، تو نے جہاد کس لیے کیا، تیری بہادری اور تیری تعریف کی جائے کہ تو کتنا بہادر تھا، لہذا تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا ہے. لہذا اس کو بھی کیا کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال جائے گا. اور ایک قاری قرآن، اس سے کہا جائے گا بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تیری واہ واہ کی جائے، تعریف کی جائے، لہذا تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا. ان تینوں کو جہنم کے اندر رون دیا جائے گا. تو اتنے ڈرنے اور خوف کرنے والے جن کی وجہ سے جن کو بے ہوشی ہو رہی تھی،
جب موت کا وقت قریب آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈر کر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے رونا اس بات کا ہے کہ سفر میرا بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس توشہ ارزاق بہت تھوڑا ہے۔ پھر قیامت کا جو ہمارا سفر ہے، حشر کا ایک میدان کے اندر ایک دن ہی کتنے دن کا ہے؟ 50,000 سال کے برابر، 50,000 سنہ قرآن نے فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہ کیسے ہم سے کٹے گا؟ کہ نافرمان اور فاسق اور فاجر کے لیے 50,000 سال کا دن کے برابر ہوگا، اور جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جیسے اس نے کوئی فرض نماز ادا کر لی، کتنا ہوگا؟ جیسے اس نے کوئی فرض نماز ادا کر لی اتنا وقت اس کے لیے ہوگا۔ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اچھا اس کا ٹھکانہ دے دیا تو عرش کے سائے میں وہ کیا کرنے کا وقت کو اپنا گزار دے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ ہم کو 50,000 سال تک حشر کے میدان کے اندر بھٹکنا ہوگا، جس کے مطابق قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ایسے دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے اور اس کا سمجھ لیجیے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، خود وہ شش و پنج میں ہوگا۔ بسم اللہ۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اللہ اے بندو اللہ سے ڈرو کہ قیامت کو جو زلزلہ ہے بہت خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ اے لوگوں کہ ایسے دن سے ڈرو کہ جس دن کا جو جھٹکا ہوگا بہت خطرناک ہوگا، کہ جس کو تم اس دن دیکھو گے کہ ہر ایک اپنے کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کو بھول جائیں گے، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گے، تو لوگوں کو نشے میں دیکھیں گا اور وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے کہ اس دن کی سختی اور ہولناکی سے اگر ہم کو نجات پانا ہے تو ہم کو ایسے اعمال کرنا پڑیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس میں 7 لوگوں میں ایک شخص کو گنایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر کیا ہو جائے، گزر جائے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا قیامت کا سفر بہت لمبا ہے، حشر نشر قبر اور پلسرات اور میزان اور حساب کتاب یہ سارے مراحل یقینی ہے، پکے ڈکے ہیں، آنے ہیں، لیکن میں نے اس کے لیے توشہ کچھ بھی جمع نہیں کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پوری رات بھر رویا کرتے تھے، ان کی بیوی کو بھی رویا کراتے تھے اور یہی کہتے تھے قل انی اخاف، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرا کیا حشر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ کریں گے کہ ہم نے تم کو خلافت دی تھی، امارت دی تھی، اس میں تم نے کیا اس کا کردار ادا کیا، تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کو بہت دیکھا لیکن عمر بن عبد العزیز سے زیادہ بڑھ کر کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اچانک ان کو کیا یاد آتی تھی اور اس کو چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے کیا ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، لہذا آج اس کا کیا موقع ہے کہ آج کی رات میں یہ ڈر والی کیفیت کچھ اپنے اندر پیدا کر کے اپنے سارے گناہوں کے اللہ سے کیا کرانا ہے، بخشش کرانا ہے۔ نسائی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے اور اللہ سے نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے اپنی توبہ کر لے تو وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھن کے اندر واپس چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ ناک پر ایک مکھی تھی اس کو اڑا دی، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ پہاڑ اس پر کیا ہو رہا ہے، گر رہا ہے، پہاڑ گر رہا ہے۔ لہذا یہ ڈر اور یہ خوف اپنے اندر آج بھی اور زندگی کے ہر مرحلے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ زندگی کا ہر مرحلہ اس میں اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے ساتھ لگا ہوگا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی کا مجھ کو حساب دینا ہے، میرے ایک ایک پیسے کی اللہ تعالیٰ پوچھ کریں گے کہ من این اکتسب وفیما انفقا، یہ مال کہاں سے کمایا، یہ مال کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، ایک ایک لمحہ اگر ہمارے یہ ڈر اور خوف کے اندر گزرے گا تو انشاءاللہ سمجھ لیجیے کہ آخرت کے سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہیں۔
کہ آج کا ہمارا ایک تھوڑا ڈرنا کل قیامت کے دن بہت ساری ہولناکی سے ہم کو نجات عطا فرمائے گا. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ہم کیا ہو جائے, نادم ہو جائے. گناہوں پر نادم ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, جس کو قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں, اب میرا کیا ہوگا, اب میری بخشش نہیں ہوگی. یہ مایوس نہیں ہونا ہے. اس لیے قرآن حدیث کی بڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کی کیا کی ہے, بخشش کی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے, 99 قتل کیے گئے تھے, 99 اس نے قتل کیے تھے. تو اس نے پھر پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے کیا, میری توبہ کس طرح سے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس کی رہنمائی کی ایک راہب کے پاس. راہب کہتے ہیں جو اللہ کی صرف عبادت کرتا ہے. کسی نے اس کے پاس بھیجا, صرف جو عبادت ہی کے اندر لگا ہوا تھا. جب اس نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اب میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس نے کہا کہ 99 قتل, ایک قتل کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا, کوئی ایک قتل بھی کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے کیا ہے, جہنم ہے. تو نے 99 قتل کیا, تیری بخشش نہیں ہو سکتی. جب اس نے یہ سنا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی کیا کر دیا, قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے اندر ایک طلب اور طلب تھی کہ نہیں, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ تلافی اور بدلہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اور کسی سے پوچھا کہ مجھ کو میری تلافی ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو کسی نے اس کی رہنمائی, جو دین کا جاندار شخص تھا, دین کا جاننا, شریعت کا جاننے والا تھا, اس کی طرف رہنمائی فرمائی, کسی عالم دین کی طرف رہنمائی فرمائے. تو اس نے کہا کہ ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے, البتہ تیرا یہ کام یہ ہے کہ یہ گنہگار کی جو بستی میں جو رہ رہا ہے نا, وہاں سے ہٹ کر جو صالحین کی بستی ہے وہاں تو کیا ہو جائے, چلے جا. جہاں پر تو بستی کے اندر جس ماحول میں ہے اس ماحول سے تجھ کو نکلنا پڑے گا. جب تک ہم گناہوں کے ماحول میں رہیں گے اور سوچیں گے کہ ہم سمجھ لیجیے کہ گناہوں سے بچیں, تو یہ بڑا دشوار کام ہے. لہذا جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور جس سمجھ لیجیے کہ ساتھی اس کے پاس ہے اور جو سمجھ لیجیے کہ اس نے ماحول اختیار کیا ہے, اس ماحول سے کٹ کر اس کو اچھے ماحول میں آنا پڑے گا, مسجد کے ماحول میں آنا پڑے گا, اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلنا پڑے گا. تو خود بخود جب وہ ماحول سے نکل جائے گا تو نورانی ماحول جب اس کو مل جائے گا تو گناہوں کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی اور گناہوں سے کیا ہو جائے گا, وہ چھٹکارا پا لے گا. تو اس لیے اس عامل نے اس عالم نے رہنمائی کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کے اندر چلا جائے. تو دیکھا جو راہب ہوتا ہے اس کو عبادت کا غلبہ تھا. اب اس نے سامنے والے کی کنڈیشن سمجھنی چاہیے کہ پہلے سے اس کی ڈیڑھی یا جرا کتنی بڑی ہوئی ہے کہ 99 قتل کی اس کو احساس نہیں ہوا, اور پھر بھی تم کہو گے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی, تو اس کو اس کا ہی طرح بدلہ دے گا. لہذا جو عالم دین تھا اس نے کیا کہ رہنمائی رہبری کی کہ نہیں, اس حالت میں بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے جا. اب ہوا ایسا کہ وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا, مقدر کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت آ گئی. کیا گئی وہ, اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئیں گا, اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت آ کے پکڑیں گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ, اگر جو تم اپنے گھروں میں ہو یا ایک قلعوں کے اندر بندے ہو, جہاں کر بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت کا وقت متعین ہے وہ آ کر رہے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جو موت کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ آگے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے. ہر ایک کا موت کا وقت متعین ہے, وہ اسی وقت آتی ہے. کوئی خودکشی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت موت متعین کر دی تھی, وہ اسی وقت آ گئی ہے. اس نے کوئی جلدی سے موت نہیں کی ہے, مقدر کے اندر اس نے اسے طریقہ غلط اختیار کیا ہے, اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا, ہمیشہ کا عذاب ہو جہنم میں. اسی طرح اپنے آپ کو مارے گا جس طرح سے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. مارنا ہے یہ اس نہ یا مانا مارنا یہ اس کے بس میں تھا, لیکن اس کے باوجود اپنی خودکشی کی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ زہر پی کر مرتا ہے تو اس کو جہنم میں زہر دیا جائے گا, اور جو کھنجر گھونپتا ہے تو اس کو جہنم کے اندر کھنجر دیا جائے گا, جو اپنے آپ کو اسی طرح ہلاک کرتا رہے گا. اور جو اوپر سے کودا ہے, پہاڑ سے کودا ہے, تو اس کو پہاڑ پر چڑھا کے کودایا جائے گا اور اسی طرح مارا جائے گا جس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو کیا مارا ہے. تو غرض یہ کہ انسان کی موت کہیں متعین ہے, موت سے تو کسی کو مفر نہیں ہے, اور موت کب آنے والی ہے یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. کہ رات میں سونے والا پتہ نہیں کہ صبح میں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے. اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی عطا فرمایا. عربی کا ترجمہ کیا, موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. سو گئے تو ہم گئے تھے,
اللہ ہی کا احسان ہے ہم کو کیا کیا جگہ ہے، پتہ نہیں کہ آج کی رات یہ ہمیشہ کی ہمیں رات ہو، کسی کو معلوم نہیں. لہذا عقل مندی یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. ترمذی شریف کی روایت میں کفل نامی شخص کا قصہ ذکر کیا ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا، اس کا چچا بہن سے کچھ غلط تعلق ہو گیا، تو محبت ان کی کیا ہو گئی، بڑھ گئی. اب کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ایک مرتبہ وہ عورت اس کفل نامی شخص کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ کو کچھ پیسوں کی دینار درہم کی ضرورت ہے. تقریباً 80 دینار کی اس نے کیا کی، مانگ کی، تو وہ مجھ کو دیے جائیں. تو اس نے شرط لگائی کہ اگر 80 دینار دیکھو، چاہے ایک شرط ہے کہ میں تیرے ساتھ غلط کام کروں گا. تو اس نے مجبوراً اس شرط کو کیا کیا تھا، قبول کر لیا. لہذا جب وہ دینے کا وقت قریب آیا اور وہ پیسے اس کے حوالے کر دیے اور پھر وعدے کے مطابق جب غلط کام کا اس نے ارادہ کیا تو وہ رونے لگ گئی، وہ عورت رونے لگ گئی. تو کفل نے کہا کہ تو روتی کیوں ہے، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، جو اپنے وعدے کی چیز تھی اس کو میں کیا کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اس خاتم کو، اس مہر کو حق کے بغیر مت کھول، اس خاتم کو حق کے بغیر مت توڑ، اس لیے کہ یہ کام میں نے کبھی غلط کیا نہیں، مجھ کو میری مجبوری اس کام تک پہنچائی ہے، لہذا اس کام کو اللہ کے لیے تو چھوڑ دے. کفل نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے چھوڑ دیا اور اپنے گناہ سے کیا ہو گیا، باز آ گیا اور کہا کہ تو بھی چلے جا، ارے 80 دینار بھی ساتھ میں لے کے چلے جا. چنانچہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب وہ عورت چلی گئی ہے تو صبح ہونے سے پہلے ہی اس کفل کا انتقال ہو گیا، اور صبح میں لکھ کر آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی. صبح میں کیا آ گیا، لکھ کر آ گیا کہ اللہ نے اس کفل کی کیا کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے. لہذا توبہ میں ہم کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کیا کرتا ہے، دھوکہ میں ڈالتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں کی رنگینیاں، یہاں کے مال، یہاں کے ڈیکوریشن اور یہاں کی چیزیں اور یہاں کے ساری چیزیں تم کو آخرت سے غافل نہ کر دیں. متاع قلیل، بہت تھوڑا یہاں کا سامان ہے، جلد چھوڑ کر جانے والے ہیں، کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں سوائے اعمال کے. اور فلا تغرنکم غرور یعنی دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یہ شیطان یہ تمہارا ڈاکو ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھو. ان الشیطان لکم عدو، یہ تم کو دشمن جو ہوتا ہے کبھی اچھی رائے نہیں دیتا. اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، ہم سے تم سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اللہ سے کہا اس نے کہ میں اپنے تیرے بندوں میں سے اپنا ایک وافر حصہ لے لوں گا، میں ان کو امیدوں میں، ارمانوں کے اندر، دنیا کے دھوکے کے اندر پھنساتے رہوں گا، اپنی منشا اور چاہت کے ہر کام اسے کرا کروں گا، اپنی منشا کے مطابق اور اپنی چاہت کے مطابق ہر کام اسے کرا لوں گا. لہذا یہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک مانگ کی، ایک دعا کی کہ اللہ مجھ کو قیامت تک موت مت دے. تو اللہ نے کہا کہ جا تجھ کو مہلت دے، قیامت تک دیکھو موت نہیں دوں گا. لہذا یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرنے میں کبھی شرمانا نہیں ہم کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا سب سے خبیث اور سب سے بدتر شخص ابلیس، اس کی دعا کو قبول کیا. تو کیا ہم اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے؟ انبیاء علیہ السلام یہ اپنی ساری ضرورتوں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوتے تھے. ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا وصف کو بیان کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا راہبین. یہ انبیاء کی صفت بیان کر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے، جو بھی خیر کا کام آیا اس کو جلد از جلد کرنے والے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے جو پکارنے والے ہوتے ہیں، ہم سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں خوف اور ڈر کے ساتھ. ان انبیاء کی دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور خوف. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرنے والے ہوتے ہیں.
کسی کے جہاں مرتبے مال اور کسی کی شرف سے نہیں ڈرنے والے ہوتے، وہ بس اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ انبیاء کی صفات، اور اسی سے ڈر اور خوف ہوتا ہے. لہذا یہ ڈر اور خوف یہ انبیاء کا جو صفات ہے خاص، اس کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں. تو وہ شخص توبہ کے ارادے سے دوسری بستی میں اب جا رہا ہے اور اس کی موت آ جا رہی ہے. جب موت اس کی آتی ہے تو جنت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، جہنم کے فرشتے آ رہے ہیں. جنت کے بھی فرشتے اور جہنم کے فرشتے آ رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ جنتی فرشتے کہتے ہیں اس کو جنت میں لے کے جائیں گے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اور جہنمی فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کو موقوف کیا ہے دوسری بستی میں پہنچنے پر، ابھی پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے انتقال ہوا ہے. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل دی، فرشتے ہی کو انسان کی شکل کے اندر بھیجا. وہ جب جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے اس شخص کو بلایا اور اپنا قضیہ اس کے سامنے رکھا اور اس نے اس سے فیصلہ مانگا. اس فرشتے نے فیصلہ یہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین کو ماپا جائے، جس سے زیادہ قریب ہو انہی کے حوالے کر دیا جائے. لہذا زمین کو جب ماپا جا رہا تھا تو ایک بالش کے برابر اس صالحین کے بستی سے وہ قریب ہو گیا. مرنے سے پہلے حدیث میں الفاظ ہے کہ سینے سے سینہ گھسیٹتے ہوئے اس بستی کے اندر کیا ہوا چلا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بالش کم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے وہ زمین جو صالحین کے قریب ہے، صالحین سے فی الحال دور تھی تو اس کو کہا تو قریب ہو جا، اور جو نافرمان کی بستی تھی اس سے کہا کہ تو تھوڑا کیا ہو جا ہٹ جا. تو اس صالحین کی بستی کے اندر داخل ہو گیا. تو جنت کے فرشتے نے اس کو کیا کر لیا، لے کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو سبق سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیں، قریب ہو جائے اور اپنے تعلق کو پیدا کریں اور اپنے گناہوں پر کیا ہو جائے، نادم ہو جائے. اللہ کی رحمت یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بندوں کو کیا کر دیں، معاف کر دیں اور اس کی بخشش کر دیں، اس کے لیے جنت کو ہموار کر دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى قلوبهم عن المضاجع يدعون رغبا يدعون، کہ وہ جن کے پہلو خوابوں سے الگ رہتے ہیں وہ ہم کو پکارتے رہتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کوئی انسان نہیں جانتا ہے پردے غیب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اور کیسے جنت کے باغات اور نہریں اور وہاں کے پھل فروٹ اور وہاں کی نعمتیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کی ہیں، وہاں کی مسئلیاں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. انسان کھاتا رہے گا، اپنی ہر خواہش پوری کرتا رہے گا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے آج تم پر اپنی رضامندی ڈال دی، اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہونے کا. یہاں پر سب سے بڑا ہم کو سمجھ لیجیے کہ بڑا ٹینشن یہ کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. بھائی ایسا کام کر اللہ ناراض نہ ہو جائے، بہنوں کا حق نہیں دیں گے اللہ ناراض نہ ہو جائے، بھائی کسی پر ہم ظلم کریں گے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اس کی غیبت کریں گے اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ سارے سمجھ ہم پر ٹینشن ہے کس کی، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں. لا اسخط علیکم ابدا، اب میں تمہارے پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. لہذا یہ رات، یہ آج کی رات، یہ اسی کو اصول کرنے والی رات ہے کہ ہم رات بھر جاگیں اور رات کو کیا کر اصول کریں، نادم ہو جائیں. تو دوسری جو شرط تھی توبہ کی کہ نادم ہو جائیں، اور تیسری شرط امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کی کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. انسان ہے پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ سے کیا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو انسان میں اللہ نے کمزوری رکھی ہے، پھر اس سے گناہ ہوگا، پھر کیا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. اب تو اس مجلس سے اس عزم ارادے کے ساتھ ہم کو اٹھنا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ کوئی کو تو گناہ نہیں کریں. اور چوتھا حق امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس حق کو کیا کریں گے، ہم ادا کریں گے. ہم پر اگر کوئی حق ہے تو اس حق کو ادا کریں گے. مالی حق ہے یا کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے اس کی تلافی کر لیں گے، اس سے معافی صافی کر لیں گے اور اس سے استغفار اپنے لیے کرا لیں گے. تو انشاءاللہ ان چار صفات کے ساتھ ہم توبہ کر لیں گے تو یہ گناہوں، اس توبہ کا نام توبہ نصوحہ قرآن نے کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ چار صفات، یہ چار شرائط جس میں پائے جاتے ہیں اس کے توبہ نصوح کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو کیا کرتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. الا لمشرک او مشاہد، 2 لوگوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 1 نمبر مشرک، کہ شرک کی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے. کہ ہم کو اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کرنا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے بڑھ کر آخرت کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرا رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے پاس، اے چچا ایک مرتبہ کان میں میرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اشہد لک بہا عند اللہ، کہ اللہ کے پاس میں تمہاری گواہی دوں گا کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے سن لیا ہے.
لیکن چچا نے پڑھنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کہا کہ میں تمہارے استغفار کر دوں گا. دنیا سے چلے گئے, کہا کہ میں تمہارے استغفار کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نہ روکے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا ایمان والوں کے نبی کے لیے جائز نہیں ہے, منع کر دیا. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی چچا نے آپ کی بڑی مدد کی ہے ہر موقع پر, تو آپ کا استغفار کرنا کیا فائدہ مند رہا اور آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے جو استغفار کیا یہ میرے وجہ سے اللہ کے تعالیٰ نے ان کو جہنم کی بالکل اوپر زحزح من النار بالکل اوپری حصے میں رکھا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی بالکل اندر چلے جاتے ہیں اور آخری درجے پہ رہتے ہیں. میری وجہ سے وہ جہنم کے بالکل آخری یعنی اوپری حصے کے اندر ہے. جہنم کے 8 طبقات ہیں, اس میں اللہ ان کے چچا بالکل اوپری حصے میں ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کے اندر آگ کی جوتی ان کو پہنائے جائیں گے. جہنم میں سب سے کم جو عذاب ہوگا یہ اس شخص کو ہوگا کہ جس کے پیر میں صرف جوتی آگ کی پہنائی جائیں گی اور اس کی وجہ سے اس کا سر ہے اور اس کا جو بھیجا ہے وہ کھولتا ہوگا. یہ سب سے کم عذاب ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ہوا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے, جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا میں جتنے سب کچھ ہے اگر وہ سب کچھ مل جاتا اور اللہ کے لیے تو خرچ کرتا اور اس کے فدیے میں دے دیتا تو کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ میں بالکل اس پر راضی ہوں کہ مجھ کو اگر پوری دنیا مل جاتی تو میں کیا کرتا, پوری دنیا فدیے میں دینے کے لیے لگا دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو اس سے کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شرک مگر تو شرک کر کے آیا, لہذا اب تیری بخشش کا کوئی سوال نہیں, تیری بخشش کا کوئی سوال نہیں. لہذا یہ شرک یہ کیا ہے گویا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی بخشش نہیں کی. اور دوسری چیز فرمائی کہ مشاہم جو کینہ رکھتا ہے, کپٹ رکھتا ہے, دل کے اندر خرابیاں رکھتا ہے, لہذا کوشش کرنا ہے کہ دلوں کو کیا کرنا, بالکل صاف رکھنا ہے, بالکل پرندے کی طرح بننا ہے, بچوں کی طرح بننا ہے کہ ابھی جھگڑا کریں گے اور ابھی فوراً کھیلنے کے اندر کیا ہو جائیں گے, شریک ہو جائیں گے. کل کیا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. لہذا اس طرح اگر ہم دل کے ساتھ رہیں گے, کیا وہ فوراً رات میں سے سونے سے پہلے ہم کو معاف کر جائیں گے, تو ایسی صورت میں یہ شہنا, یہ بغض اور یہ کپٹ ہمارے دل میں باقی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ جہنم میں جانے سے جہنم میں یہ چیز ہم کو نہیں لے کے جائیں گی, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر کیا کریں, داخل کریں گے. مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال کی پیشی ہوتی ہے. اللہ کے یہاں پیر اور جمعرات کے دن اعمال کی پیشی ہو جاتی ہے. سارے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے کہ جن کے اندر آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, ان کی بات چیت بند ہے, ان کے قطع تعلق ہے, تو ان سے متعلق کہا جاتا ہے ان کے اعمال رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کے اندر صلح ہو جائے. لہذا آج موقع ہے تھوڑا اللہ کے لیے جھکنا, کس کے, مخلوق کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جھکنا ہے. اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, اس لیے ہمارا کام ہے کہ سامنے سے اگر کوئی آدمی آتا ہے تو ہم کو سلام کر کے گزر جانا ہے. کیا کر کے گزرنا, سلام کر کے گزر جانا ہے. وہ جواب دے نہ دے جواب کیا مکلف نہیں ہے. لہذا جب بھی 100 مرتبہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کو سلام کر کے آگے کیا ہو جانا ہے, گزر جانا ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری سے کیا ہو جائیں گے, بری ہو جائیں گے. تو یہ کوشش کرنا ہے کہ دلوں کے اندر کسی قسم کا کینہ اور کپٹ نہ ہو. اب یہ کیفیت ہمارے اندر اس طرح سے پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کچھ محنت ہوتی ہے. ہم کو ماشاءاللہ دیکھو نا, سال بھر ہم کو ماحول ملتا ہے, تعلیم کا ماحول ہے, مشورے کا ماحول ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا ماحول ہے. تو اس ماحول میں اگر آدمی رہے گا تو اس سال بھر اس کی چارجنگ کریں گی, باقی رہیں گے. ہم چاہیں گے کہ ایک ہی رات کے اندر سارا کیا کر لیں, تو چارجنگ لے لے پوری سال بھر کی, تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. لہذا اس کے لیے پورے سال ہم کو کیا کرنا پڑے گی, محنت کریں گی. پورے سال انشاءاللہ ہم اپنے حساب سے کچھ دعوت کے اعمال کے اندر جو بھی دین کے کام ہیں ان کے اندر لگے رہیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں سے کیا فرمائیں گے, حفاظت فرمائیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ مواقع ہم کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک مقام حاصل کر لیں, اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کروا لیں, اللہ تعالیٰ سے خوش کرا لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر کیا کر دیں, بسا لیں. سارے عمل کر لیں گے انشاءاللہ. دعا کے بعد اطراف کے ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. الحمدللہ رب العالمین لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیۃ السر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا برحمة تغنى بها رحمة من سواك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به علينا مصائب الدنيا ومدينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بيوتهم واقطع دعبرهم وفل أسلحتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه بك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه بك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. جو شک گنہگار ہے خطاکار ہے بدکار ہے سیاہکار ہے اے اللہ دن کے اٹھانے میں رات کے آنے خوب گناہ کیے ہیں. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جان بوجھ کر انجانے میں کیے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو غفور رحیم ہے. اے اللہ تو نے کیسے کسی کو معاف کیا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے رحمت کے سامنے اے اللہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. والدین کی مغفرت فرما. رشتہ داروں کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا. تجھ کو راضی اور خوش کرنے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما کرم فرما. اے اللہ تیرے نبی کے وعدے کے مطابق اے اللہ ہم تمام کی بخشش فرما. اے اللہ ہم شرک سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے ایسا اس کا پورا عزم و مصمم کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی ہمارے لیے استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنی توبہ پر جمنے والا بنا. اے اللہ تیرے سامنے گر گرانے والا بنا. اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم جھکتے ہیں. اے اللہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. اے اللہ تو ہی ہماری مغفرت فرما. اے اللہ بخشش فرما. اے اللہ تیرے نافرمانے کام ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ موت کا دن خوشی کا دن فرما. اے اللہ موت کا دن اے اللہ کلمہ جاری فرما. اے اللہ اپنے نمازوں پر جمنے والا بنا. زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہو ایسے شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کی خیر برکات سے ہمیں مالا مالا فرما. اے اللہ رمضان تک ہمارے پہنچانے کے فیصلے فرما. اے اللہ تندرستی سے عافیت کے ساتھ پہنچانے والا بنا. اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہمارے ہمت طاقت عطا فرما. اے اللہ وہاں اے اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صدقات خیرات اور ہر دینی کام کے اندر اللہ پیش رکھنے والا بنا، اللہ تو ہی ہم سے راضی ہو جا، اللہ ٹوٹے پورے اعمال ہیں اللہ اخلاص کے بغیر ہیں، اللہ تو ہی اخلاص پیدا فرما، اللہ تو ہی ان اعمال کے اندر جان پیدا فرما، اللہ ایسے اعمال نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکیں، اللہ جیسے کیسے ہیں اللہ تو ہی اللہ ان کو بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اے اللہ بہانے کے طور پر ان اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا بیڑا پاڑ فرما، اے اللہ تمام گنہگاروں کی بخشش فرما، اے اللہ جو مقروض کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اے اللہ ساری امت کے مسائل جو ہیں ان کو حل فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ خاص طور پر فلسطین اور ان کے اطراف میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ حالات کو سازگار فرما، اے اللہ جو بیماروں کی شفا کاملہ دائم نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی حاجات اور ضرورت کو پورا فرما، جو بیماروں کی شفا کاملہ دائمہ نصیب فرما، اللہ جو مانگا اس پہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے اسی پہ عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اللہ غیب سے اللہ سارے حاجات اور ضرورت کو پورا کرنے کے فیصلے فرما، اے حاضرین کی جو حاجت ضرورت ہے غیب سے پورا کرنے کی فیصلے فرما، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع مسجد کے ساتھ کیا ہے مشورے کے لیے سارے مساجد اپنے اپنے مشورے کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھی آ جاؤ قریب آ جاؤ، ماشاء اللہ۔